بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم مس مہک خالد فرام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں آپ نے تعلیمی کانفرنس 1947 کو ڈسکس کر لیا ہوگا. اب ہم آج کا لیکچر یعنی لیکچر نمبر 11 سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 53 سے. قومی تعلیمی کمیشن 1959. اکتوبر 1958 میں فوجی انقلاب کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان نے تعلیم میں اصلاحات کے لیے تعلیمی کمیشن قائم کیا. کمیشن نے اس وقت کے سیکرٹری تعلیم احسن شریف کی سربراہی میں اپنی رپورٹ اگست 1959 میں صدر پاکستان کو پیش کر دی. کمیشن نے ٹھوس تجاویز پیش کیں جو تسلیم کر لی گئیں. اہم تجاویز درج ذیل ہیں. اسٹوڈنٹس، ادھر آپ کا ایک شارٹ کوسچن بن رہا ہے، قومی تعلیمی کمیشن 1959 کس نے قائم کی؟ تو فرسٹ لائن میں اس کا آنسر موجود ہے. اکتوبر 1958 میں فوجی انقلاب کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان نے تعلیم میں اصلاحات کے لیے تعلیمی کمیشن قائم کیا. ادھر آپ کا لانگ کوسچن بھی بن رہا ہے، قومی تعلیمی کمیشن 1959 کی اہم تجاویز بیان کریں. تو اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ سارے آپ مینشن کر دیں گے. رہنمائی اور مشاورت کا پروگرام، نظام امتحانات، ڈگری پروگرام، ذریعہ تعلیم، ٹیکسٹ بک بورڈ اور امتحانی بورڈز، یہ سارے پوائنٹس اس لانگ کوسچن میں آپ لکھ دیں گے. اس میں شارٹ کوسچنز بھی بن رہے ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ بنواتی چلتی ہوں. پہلا پوائنٹ ہے رہنمائی اور مشاورت کا پروگرام. طلباء کی بہبود اور رہنمائی کے لیے طے کیا گیا کہ ہر ثانوی، فنی اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے میں رہنمائی اور مشاورت کا شعبہ قائم کر کے وہاں ایک رہنما مشیر کا تقرر کیا جائے گا تاکہ بلا سوچے سمجھے اور بے مقصد تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی رہنمائی کی جا سکے اور وہ ایسی تعلیم حاصل کریں جو خود طلباء اور ملک کے لیے مفید ہو. ادھر ایک آپ کا اور شارٹ کوسچن بن رہا ہے، قومی تعلیمی کمیشن 1959 میں رہنمائی اور مشاورت کا شعبہ قائم کرنے کے لیے کیا تجویز پیش کی گئی؟ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے نظام امتحانات. ادھر ایک اور شارٹ کوسچن آپ کا بن رہا ہے، 1959 کی تعلیمی کمیشن میں نظام امتحانات کے لیے کیا تجویز پیش کی گئی؟ یا 1959 کی تعلیمی کمیشن کا نظام امتحانات لکھیں. کمیشن نے طلباء میں محنت کی عادت پیدا کرنے کے لیے رٹا بازی کی سخت خلاف ورزی کی یا مخالفت کی اور نظام امتحانات اثر نو ترتیب دیا. کمیشن نے سفارش کی کہ 25% نمبروں کے لیے داخلی امتحان لیے جائیں اور 75% نمبروں کا امتحان یونیورسٹی لے. دونوں طرح کے امتحانات میں الگ کامیابی ضروری ہو. امتحان میں کامیابی کے لیے ہر مضمون میں 40% نمبر ضروری ہوں اور پاس ہونے کے لیے مجموعی طور پر 50%، سیکنڈ ڈویژن کے لیے 60% اور فرسٹ ڈویژن 70% نمبروں پر دی جائے تاکہ معیار تعلیم بلند ہو سکے. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ڈگری پروگرام. ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ 1959 کی تعلیمی کمیشن میں BA کی ڈگری کے بارے میں کیا تجویز پیش کی گئی؟ کمیشن کی سفارش پر BA کی ڈگری پروگرام کا دورانیہ 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا، مگر اساتذہ، طلباء اور ان کے والدین کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا جس کے نتیجے میں ڈگری کا دورانیہ پھر 2 سال کر دیا گیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے ذریعہ تعلیم. ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کوسچن بن رہا ہے، 1959 کی تعلیمی کمیشن میں اردو زبان کے حوالے سے کیا سفارش کی گئی؟ کمیشن نے قومی زبان اردو کے بارے میں سفارش کی کہ یہ تمام صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس کی فنی کمزوریاں دور کر کے اس کے ذخیرہ الفاظ کو وسعت دی جائے اور 3 سے 12ویں جماعت تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹیکسٹ بک بورڈ. ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کوسچن بن رہا ہے، 1959 کی تعلیمی کمیشن میں ٹیکسٹ بک بورڈز کے حوالے سے کیا سفارش کی گئی؟ کمیشن نے سفارش کی کہ درسی کتب کی تیاری، طباعت اور تقسیم کے لیے ایک خود مختار ادارہ ٹیکسٹ بک بورڈ بنایا جائے. خلاصے اور گائیڈیں وغیرہ غیر قانونی قرار دی جائیں. ان کی اشاعت اور فروخت کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے امتحانی بورڈز. ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ 1959 کی تعلیمی پالیسی میں امتحانی بورڈز کے حوالے سے کیا تجویز پیش کی گئی؟ 1959 کی تعلیمی پالیسی کے فیصلہ کے تحت 10ویں اور 12ویں جماعتوں کے امتحانات یونیورسٹیوں کے بجائے بورڈوں کے سپرد کیے جائیں. اس مقصد کے لیے نئے امتحانی بورڈ قائم کیے جائیں. نیکسٹ اب آپ کا ٹاپک ہے قومی تعلیمی پالیسی 1970. 1969 میں مارشل لا لگا تو جنرل محمد یحییٰ خان کی حکومت برسر اقتدار آئی. اس نے ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں تعلیمی تجاویز مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی کا تقرر کیا. اس کمیٹی نے پورے ملک سے طلباء، اساتذہ،
سیاسی نمائندوں اور عام لوگوں سے وسیع پیمانے پر رابطے کی اور نئی پالیسی کے لیے تجاویز مرتب کیں۔ عوامی حلقوں نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا۔ مارچ 1970 میں اسمبلی نے نور خان پالیسی کی منظوری دے دی۔ اس پالیسی کے نمایاں خدوخال درج ذیل ہیں۔ اسٹوڈنٹس ادھر ایک آپ کا اور شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 1970 کس کی سربراہی میں قائم ہوئی؟ تو فرسٹ لائن میں اس کا آنسر ہے ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں تعلیمی تجاویز مرتب کرنے کے لیے کمیٹی کا تقرر کیا گیا۔ یا ادھر ایک اور آپ کا لانگ کوسچن بن رہا ہے قومی تعلیمی پالیسی 1970 کے نمایاں خدوخال بیان کریں۔ تو اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ سارے مینشن کر دیں گے۔ ابتدائی تعلیم، علم و تعلیم، سائنس کالج اور سائنس اسکول، قومی زبان، اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں گے۔ اس میں شارٹ کوسچنز بھی بن رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بنواتی چلتی ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے ابتدائی تعلیم۔ اس پالیسی میں تجویز کیا گیا کہ ابتدائی تعلیم 1 سے 8ویں جماعت تک شمار کی جائے اور 1980 تک یہ لازمی کر دی جائے۔ 5ویں درجے تک تعلیم مفت ہوگی۔ اب ادھر آپ کا ایک شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ 1970 کی قومی تعلیمی پالیسی میں ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کیا تجویز پیش کی گئی؟ کارخانہ داروں کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ اپنے ملازمین کو ضروری تعلیم دیں اور ایران کی سپہ دانش کی طرز پر ایجوکیشن کور قائم کی جائے۔ ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ 1970 کی قومی تعلیمی پالیسی میں کارخانہ داروں کو کیا ہدایت کی گئی؟ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ آ جاتا ہے علم و تعلیم۔ اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے سفارش کی گئی کہ انٹر اور ڈگری کی سطح پر علم و تعلیم یعنی ایجوکیشن کو بطور اختیاری مضمون کے شامل نصاب کیا جائے۔ ادھر ایک آپ کا اور شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ 1970 کی قومی تعلیمی پالیسی میں علم و تعلیم کے بارے میں کیا تجویز پیش کی گئی؟ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے سائنس کالج اور سائنس اسکول۔ اس پالیسی میں سفارش کی گئی کہ ہر ضلع میں ایک سائنس کالج اور ہر تحصیل میں ایک سائنس اسکول قائم کیا جائے۔ نیکسٹ اب پوائنٹ آ جاتا ہے قومی زبان۔ پالیسی میں اردو کے بارے میں سفارش کی گئی۔ ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ 1970 کی قومی تعلیمی پالیسی میں اردو کے بارے میں کیا تجویز پیش کی گئی ہیں، کیا سفارش کی گئی؟ پالیسی میں اردو کے بارے میں سفارش کی گئی کہ اسے قومی زبان قرار دے کر سرکاری زبان بنایا جائے اور درسی کتب اردو میں تیار کی جائیں۔ انگریزی کو بطور ذریعہ تعلیم ختم کرنے کے مسئلہ پر غور و خوض کے لیے ایک کمیشن قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ نور خان پالیسی میں انتخابات کے ذریعے تعلیم یونین قائم کرنے کی بھی سفارش کی گئی۔ نور خان تعلیمی پالیسی کئی اعتبار سے ایک جامع اور منفرد پالیسی تھی، لیکن اس رپورٹ کے عملی نفاذ کا موقع نہ مل سکا۔ اب نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے آپ کا قومی تعلیمی پالیسی 1972 to 80۔ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس پالیسی کا اعلان کیا۔ ادھر ایک آپ کا شارٹ کوسچن بن رہا ہے قومی تعلیمی پالیسی 1972 to 80 کا اعلان کس نے کیا؟ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ اس پالیسی کے نفاذ کے وقت تمام پرائیویٹ اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا اور ملکی نظام تعلیم کے دوسرے پہلوؤں میں بہت سی تبدیلیاں تجویز کی گئیں۔ اب ادھر ایک اور آپ کا لانگ کوسچن بن رہا ہے قومی تعلیمی پالیسی 1972 سے 80 تک کے اہم خدوخال لکھیں یا اس میں کیا تجاویز پیش کی گئیں؟ تو اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں لازمی اور مفت تعلیم، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم، پیپلز اوپن یونیورسٹی کا قیام، نیشنل بک فاؤنڈیشن، امتحانات، تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینا، فوجی تربیت، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ اس میں لکھ دیں گے۔ اب اس میں شارٹ کوسچنز بھی بن رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ بنواتی چلتی ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے لازمی اور مفت تعلیم۔ پالیسی میں طے کیا گیا کہ ملک کے تمام بچوں کے لیے میٹرک تک عام اور مفت تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ 1972 to 80 کی پالیسی میں میٹرک کی تعلیم کے بارے میں کیا تجویز پیش کی گئی یا مفت تعلیم کے بارے میں کیا تجویز پیش کی گئی؟ پالیسی میں طے کیا گیا کہ ملک کے تمام بچوں کے لیے میٹرک تک عام اور مفت تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا۔ محدود مالی وسائل کے پیش نظر طے کیا گیا کہ اکتوبر 1972 سے 8ویں تک اور اکتوبر 1974 سے 10ویں جماعت تک فیس بالکل معاف کر دی جائے گی۔ 1979 تک تمام لڑکوں اور 1984 تک تمام لڑکیوں کو لازمی اور مفت تعلیم کی سہولت مہیا کی جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم۔
ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کویسچن بن رہا ہے، قومی تعلیمی پالیسی 1972 سے 80 تک کی پالیسی میں فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے حوالے سے کیا تجویز پیش کی گئی؟ کالجوں میں طلباء کی اکثریت آرٹس میں داخلہ لیتی ہے، طے کیا گیا کہ 1980 تک کالجوں میں فنی اور پیشہ ورانہ مضامین کا اجرا کیا جائے۔ پیشوں کے متعلق مضامین میں 40%، سائنسی مضامین میں 30% اور باقی 30% طلباء کو آرٹس میں داخل کیا جائے گا۔ جن کالجز میں سائنسی مضامین نہیں پڑھائے جا رہے وہاں سائنس کا اجرا کیا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے پیپلز اوپن یونیورسٹی کا قیام، جس کو اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کویسچن بن رہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 1972 سے 80 تک کی پالیسی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے کیا تجویز پیش کی گئی؟ دوسرے ممالک کی طرح ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے گی جو خط و کتابت، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگراموں اور جز وقتی کلاسوں کی سہولتیں مہیا کرے گی۔ اس میں ایسے لوگوں کو تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں گی جو مختلف وجوہات کی بنا پر صبح کی کلاسز میں باقاعدہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس یونیورسٹی کا نام اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے آپ کا نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کویسچن بن رہا ہے، قومی تعلیمی پالیسی 1972-80 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے بارے میں کیا تجویز پیش کی گئی؟ کتب کا ایک ادارہ نیشنل بک فاؤنڈیشن قائم کیا جائے گا جو کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ترجمہ اور اشاعت کا ذمہ دار ہوگا، اور پاکستان پر پرنٹنگ کارپوریشن کو اس ادارے کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے امتحانات۔ ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کویسچن بن رہا ہے، قومی تعلیمی پالیسی 1972 سے 80 کے امتحانات پر نوٹ لکھیں۔ پہلی جماعت سے 5ویں تک سالانہ ترقی سال بھر کی کارکردگی کی بنیاد پر بغیر امتحان دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 5ویں سے 9ویں جماعت تک سالانہ ترقی کا دارومدار سال بھر کی کارکردگی اور سالانہ امتحان پر رکھا گیا۔ 10ویں اور 12ویں کے امتحان بورڈوں کے ذریعے کروانے کا نظام برقرار رکھا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینا۔ اس پالیسی کے تحت 1 ستمبر 1972 سے ملک کے تمام نجی کالج اور 1 اکتوبر 1974 سے تمام نجی اسکول قومی تحویل میں لے لیے جائیں گے۔ ان اداروں کے اساتذہ کو سرکاری اداروں کے برابر تنخواہ اور دوسری مراعات دی جائیں گی۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ نجی اداروں کے مالکان کو کوئی معاوضہ نہ دیا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے فوجی تربیت۔ ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کویسچن بن رہا ہے، قومی تعلیمی پالیسی 1972 سے 80 تک کی پالیسی میں فوجی تربیت کے حوالے سے کیا تجویز پیش کی گئی؟ طلباء کو ملکی دفاع کا اہل بنانے کے لیے فوجی تربیت لازمی کر دی گئی۔ اس مقصد کے لیے طلباء کو مفت یونیفارم اور آئندہ کلاسوں کے داخلوں میں اضافی نمبروں کی سفارش کی گئی۔ طالبات کے لیے بھی یہ تربیت لازمی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن۔ ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کویسچن بن رہا ہے، قومی تعلیمی پالیسی 1972 سے 80 کی پالیسی میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے حوالے سے کیا سفارش کی گئی؟ 1959 کی تعلیمی پالیسی میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قیام کی سفارش کی گئی تھی، لیکن 1972 سے 80 کی پالیسی کے تحت اس کا قیام عمل میں آیا۔ اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹیوں کے تمام معاملات کے فیصلے کرنا اس کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اس کمیشن کا موجودہ نام ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے۔ ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کویسچن بن رہا ہے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا موجودہ نام کیا ہے؟ تو یہ اس لاسٹ لائن میں ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ 1972-80 کی تعلیمی پالیسی میں تمام بچوں کے لیے یکساں تعلیمی موقع فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ میٹرک تک مفت تعلیم کا بندوبست کرنے کی کوشش کی گئی۔ نئے امتحانی بورڈ اور یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ طلباء کو آمد و رفت کی سہولت دینے کے لیے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ 1972 سے 80 کی پالیسی کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پالیسی بہت اہمیت کی حامل نظر آتی ہے، جس نے تعلیم کو جمہوری عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن مالیاتی مشکلات اور پالیسی کے نفاذ میں جلد بازی اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی ٹاپک آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، اگر کوئی بھی کویسچن سمجھ نہ آیا ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔